اس ویڈیو میں فتح مکہ کے اسباب اور نتائج سنتے ہیں۔ ویڈیو میں پورا بنے رہیں آخر تک آپ۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان مبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر و سبب کیا تھا اور نتائج کیا رہنما ہوئے، اس کا خلاصہ ملخص کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعث و اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین، شریف، محترم، قابل فخر و عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یک لخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول آخر زمان کے عظیم لقب سے جانے جائیں گے۔ ہر کلمہ گو انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر یاد کرے گا۔ قرآن وقل وعد اللہ الحسنہ مسرات سنائے گا۔ بہر کیف ان کے نصیب میں ہی نہ تھا، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک کہا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائیں، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ کریم نے بھی اجازت دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کہ کفار مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے ڈر پہ رہے۔ ان کی یہی کارساتیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی سریہ کا واقعہ ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا 6واں سال آ گیا اور مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کے اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیم کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لیے۔ ان شرائط یہ بھی تھا کہ فرقین 10 سال جنگ موقف رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فرقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے خزیہ اور بنوکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزیہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو نامی قبیلہ نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چنانچہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزیہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزیہ کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں۔ پہلا، خزیہ کے مقتولین کا خون بہا یعنی ان کے قتل کا بدلہ دیں۔ دوسرا، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، اور تیسرا، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ کرتا بن عمر نے قریش نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈالے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرم میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مقدس کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لے کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے؟
کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخون کریم وابن آخین، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الزلقہ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوش جوک اور ترجوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے۔ جی ہاں، آپ ضرور سن رہے ہیں، یہ فتح مکہ کے درمیان ہے، آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 2000 افراد ایمان لائے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت سعید بن عمر رضی اللہ عنہ سردار قریش میں تھے۔ پہلے اس خوف سے اگر گھر میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ حالات کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے، ان کے ہاتھ سرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان کا پیغام بھیجا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان عطا فرما دیا، اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن شعاد بن ابی الصراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا کہ جہاں ملے قتل کر دی جائے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں ہی بھی مسلمان ہو گئے، اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور ان کے والد محترمہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی اہم شخصیت فتح مکہ کے موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جن میں سے چند نام یہ حضرت ابو قحافہ اور حضرت حکیم ابن حزم، حضرت جبرائیل مطعم اور حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ اور حضرت عطاق بن اسد، حضرت عطاب بن سلیم اور حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب فتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائے اور دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ تھا فتح مکہ کے اوپر بیان۔ آپ ہمارے ویڈیو میں اگر نئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کہ فتح مکہ کے بیان کو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اس ویڈیو کو بنانے میں بہت سارے لوگوں کی محنت ہے، اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کا کام، اور اس رمضان کے موقع پہ اس طرح کے ویڈیو بنانے کے لیے بہت محنت لگتا ہے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔